تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. اور میرے امام بریلی کے قلندر نے تو فرما دیا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا لیے. ہم پاپیوں کو بخشوانے کے لیے مصطفیٰ نے آنسوؤں کے دریا بہائے. کبھی رویا کیجیے اپنے آپ پر. رات کی تنہائیوں میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب آنسو تمہارے تنہائی میں خدا کی دہلیز پہ گرے تو جان تو کیا ہوگا موتی بنا کے شان کریمے نے چن لیے قطرے جو ٹپکی میری عرق انفعال کی. اللہ کے در سے جو گرتا ہے مسلمان کا آنسو وہ اتنا امپورٹنٹ اتنا قیمتی ہے. میرے کریم آقا کی حدیث کا مفہوم ہے اگر جہنم میں مسلمان کے خوف خدا کی بنیاد پر گرے ہوئے آنسوؤں کے کچھ قطرے ڈال دیے جائیں تو جہنم ٹھنڈا پڑ جائے گا. اس لیے ایک حدیث کا مفہوم اور عرض کر دوں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب متقی پرہیزگار لوگ پلسرات سے گزریں گے نا عشق رسالت کی شمع ان کے دل میں جل رہی ہوگی تو جہنم چیخ کر پکارے گا ارے او مومن جلدی گزر جا تیرے نور ایمان کی روشنی میری آگ کو ٹھنڈا کیے دے رہی ہے. تو رویا کیجیے ساتھیو اللہ کے ڈر سے رویا کیجیے. اللہ کو رونے والے بندے بہت پسند ہیں. دو باتیں ماؤں اور بہنوں سے ہے اچھا ماشاءاللہ. ان اللہ کی بندیوں سے سب سے پہلا میرا یہ کہنا ہے کہ آپ پردے میں رہا کریں. پردہ وہ نہیں جسے ہم نقاب کہتے ہیں. اتنا فیشنیبل نقاب اس دور میں چل رہا ہے اتنے وہ چمچمی اور کیا کیا کرکری اور وہ چھوٹے چھوٹے نگ لگے ہوتے ہیں کہ مطلب لوگ گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں. جبکہ نقاب کا مقصد کیا ہوتا ہے اپنے وجود کو چھپا کر رکھا جائے. سمجھ رہے ہم بھی کبھی کبھی شادی بیاہ میں جاتے ہیں اسی ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں تو اب تو نیا فیشن چل گیا یہ سارا بال وال یوں کھلا رہتا چڑیل کی طرح خبیثوں کا خبیث عورتوں کے. دوپٹہ غائب ہے ہاں یہاں تک آستین غائب. اللہ خیر کرے کہ آگے نہ بڑھ جائے. ہاں یہاں تک تو آستین غائب ہے. اتنا نیٹ وٹ بتا رہی کہ نیٹ کس کو بولتے ہیں وہ جالی دار شاید اس کو نیٹ وٹ بولتے ہوں گے. ہاں نیٹ اس کا الگ سے کپڑا ڈیزائن روبٹا تک دکھتا ہے. اتنی بے حیا ہو گئی عورتیں. اکثر میں نکاح نہیں پڑھاتا ہوں ہاں جان بچا کے بھاگتا رہتا اس لیے کہ ساری بدنیاں وہی رہتی ہیں جتنی چڑیلیں ہیں نا وہی رہتی ہیں کم بخت اور کھسکنے کا نام نہیں لیتی. اگر کوئی چھوٹا بچہ انہیں دیکھ لے تو 14 دن کوما میں رہے گا. ان کے خود کے شوہر نامدار زیارت فرما لے تو ایک بات ان کو بھی ڈاؤٹ فل ہوگا کہ ہماری گڈو کی اماں ہی ہے کوئی اور ہے. ایسا لیپ پوت کر کے جنہیں کیا کیا اللہ کی بندیاں لگا رکھتی ہیں. اللہ تیری پناہ. سور کی چربی سے بنا ہوا ناخونی پالش اوہو کیا جنات کی طرح اتنے بڑے بڑے ناخن بنا کر رکھی ہوئی ہیں اور یہاں تک مہندی سجی ہوتی ہے. مردوں کے لیے نبی کا حکم تھا کہ یہ ٹخنے کے اوپر پیجامہ ہونا چاہیے. اب مردوں کے پیجامے تو اتنے نیچے آ گئے عورتوں کے پیجامے یہاں تک ترجیح لے آئے. ذرا ابھی یہ چل رہا ہے. اب آنکھ تو پھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہم بھی روز کبھی ٹرین میں کبھی پلین میں رہتے ہیں ایئرپورٹ پہ جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ اللہ کی بندیاں مادر پدر آزاد ہو گئی ہیں. ہاں اتنا جتنا ننگا ہو سکتی ہیں اتنا ننگے ہو جاتی ہیں. اللہ کی پناہ. عورت کی ڈکشنری نے میننگ دیکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ. کوئی قیمتی چیز ہوتی وہ چھپا کر رکھی جاتی ہے. اگزامپل کے طور پر کہیں اس میں ہماری ٹرین نہ تشریف لے جائے بس ہاں 12 بج گئے بس 10-12 منٹ اور سن لیجیے 12:30 تک
ارے بھائی صاحب حضرت نے فرمایا 3.5 گھنٹہ لگتا ہے اندور پہنچنے میں. تو دیکھیے اتنی لمبی تفصیل ہو گئی کہ میں جو بتانا چاہتا تو وہی بھول گیا. جی عورتوں کے تعلق سے بول رہا تھا. جی ہاں قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی. ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے. دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا نام نیک عورت ہے. کون عورت؟ نیک عورت. آپ کبھی سونار کی دکان پہ جائیں نا تو جو سب سے قیمتی زیور ہوتا ہے وہ تجوری بھی چھپا کے رکھتا ہے. جو ٹیمپریری ہوتا ہے نا، جی یہ انگوٹھی دیکھیے، یہ جھمکی دیکھیے، یہ ہار، اچھا ایک دکھا دے گا، پسند آیا نہیں ادھر لائیے. ان کو پتا ہوتا کہ گلٹی نہ مار دئیے تو پہلے چھپا وہ رکھ لے گا، پھر دوسرا دکھائے، پھر جی یہ پسند نہیں، کوئی اچھا دکھائیے، تو جائے گا، پھر تو تالا کھولے گا اور جی اس کے بعد اندر تجوری سے قیمتی زیور لے کے آئے. یہ ٹھیک ہے. تو جو چیز جتنا زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ اتنا ہی چھپا کر رکھی جاتی ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی قیمتی چیز ایک نیک عورت ہے. تو اسے چھپا کر رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ٹی وی پہ پردہ ہے، ہاں بیوی پہ پردہ نہیں. کھڑکی پہ پردہ، باتھ روم میں پردہ، اور جی غسل خانے میں پردہ، دروازے پہ پردہ. جس کو پردے میں رہنا وہ بے پردہ گھوم رہی ہے. کیا حال ہو گیا ہماری قوم کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا جب میں معراج کی رات جہنم کے قریب دیکھنے گیا تو میں نے اپنی امت کی زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. اے شوہرو، تم سے بھی 2 بات. اپنے گھر میں جب آپ آیا کریں تو بازار کا، کھیت کا، کھلیان کا سارا ٹینشن پولیتھین میں رکھ کر کے باہر کی کھوٹی پہ لٹکا کے آ جایا کرو. گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح گھر میں داخل ہو. اے عورتوں، جب تمہارا شوہر گھر میں آئے تو تم بھتنی بن کے بیٹھی مت رہو. یہ اللہ کی بندیاں بھی جو ایک دم تھرڈ کوالٹی کپڑا ہوگا نا وہ گھر میں پہنے ہر دم چولہے میں گھسی ہوئی ہیں ایک دم منگتن کی طرح، ہاتھ میں کالک لگا ہوا ہے، برتن ماج رہے ہیں. شوہر آئے اس کے لیے بناؤ سگار کر کے اپنے آپ کو تیار رکھو، خوش آمدید کہو اور اسے ٹھنڈا پانی پیش کرو تاکہ بازار کا ٹینشن اس کا ختم ہو. گھر میں داخل ہوا شوہر، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے. اگر آپ عورتیں سب سے قیمتی کپڑا جب فنکشن میں جاتی تب پہنتی، ارے گڑیا یہ 2000 والا جوڑا کیسا رہے گا، یہ 5000 والا، اس کی میچنگ کی سیٹنگ نکالنا اسی رنگ میں میچ کھاتا ہوا. وہ 5000 کا کپڑا پہن کے جب فنکشن میں جاتی ہیں، او اللہ کی بندیوں یہ اچھے کپڑے اپنے شوہروں کے لیے پہنا کرو. ہاں اس پر اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. شوہروں گھر میں خوش آمدید کہنے والی خواتین کا خیال رکھا کرو. میرے کریم آقا فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اس کی فیملی میں اچھا ہے. میرا اخلاق میری فیملی میں بہت اچھا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں باہر آپ بڑے پاکیزہ شریف بنے گھومتے ہو، گھر میں آئے تو طوفان بن کے آئے. ایسا مت کیجیے، فرعون بن کے گھر میں مت آیا کیجیے. پاکیزہ اخلاق لے کے گھر میں آئے. اگر ایسا نہ ہوا، ہم نے دیکھا بہت سارے شوہروں کو جب یہ آتے ہیں باہر سے تو پورے بازار کا غصہ یا تو مرغی پہ اترے گا، یا بکری کی خیریت نہیں،
سامنے گڑیا کی ماں آ گئی تو 4 چپل اسے لگا دیا. بھائی صاحب تیرے مارکیٹ کے ٹینشن نہیں